بلیک واٹر ورلڈ وائڈ یا زی سروسز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی بد لحاظ ترین کرائے کے قاتلوں کی فوج ہے۔ آخر یہ فوج کس طرح پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا پر پیسے لے کر اپنا کام کیسے کرتی ہے؟ اس نے پاکستان اور عراق میں کس طرح لوگوں کو قتل کیا؟ اور آخر یہ فوج ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جان کیوں لینا چاہتی تھی؟ میں ہوں توصیف فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں فراز ٹی وی۔ اس چینل میں ہم یہی جانیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ امریکہ کی ریاست کیرولینا کے شمالی علاقے میں اس کا ہیڈ آفس موجود ہے۔ اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی اکلوتی سپر پاور تک اس پر قابو پانے سے قاصر ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی بہترین تربیت اور سروسز فراہم کرتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ زی آرمی فوج کے ریٹائرڈ اور بد کردار جرائم پیشہ لوگوں کو دنیا سے بھرتی کرتی ہے۔ اس مقصد کے لیے اس کا خاص ہدف ایشیا اور افریقہ کے غریب ممالک ہوتے ہیں۔ یہ غریب ملکوں میں این جی اوز اور ویلفیئر تنظیموں کے طور پہ کام کرتی ہے، یعنی کہ یہ این جی او کی شکل میں اپنا کام کرتی ہے۔ بلیک واٹر یا زی کمپنی ایک نجی ملٹری کمپنی ہے جس کا صدر دفتر امریکی ریاست شمالی کیرولینا میں ہے۔ اس کی بنیاد ایرک پرنس نے 1997 میں ڈالی۔ اکتوبر 2007 میں کمپنی کے نام میں تبدیلی کر کے اسے بلیک واٹر ورلڈ وائڈ کا نام دے دیا گیا۔ 13 فروری 2009 کو کمپنی کو نیا نام زی دیا گیا، جبکہ اس کو اس کے پرانے نام بلیک واٹر سے ہی پکارا جاتا ہے۔ بلیک واٹر پر الزام ہے کہ یہ بلا وجہ قتل و غارت کے واقعات میں ملوث ہے۔ کمپنی کے خلاف بیان حلفی داخل کرانے والے اس کے ایک سابق اہلکار کا کہنا ہے کہ کمپنی اور اس کے بانی ایرک پرنس کے نزدیک ایسی سرگرمیاں سپورٹس یعنی کھیلوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایسے الزامات کے علاوہ اس کمپنی پر بنیاد پرست عیسائی تنظیم ہونے کا الزام بھی ہے۔ کسی بھی شخص کا بنیاد پرست ہونا کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہوتا، تاہم بنیاد پرست اپنی انتہائی صورتوں میں خطرناک ذہنی مرض بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم سمجھے یہ ریلیجیس ایکسٹریمسٹ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ انسان کو ایک ٹیررزم یا دہشت گرد بنا دیتا ہے۔ اس مرض میں مبتلا افراد کرۂ ارض پر کسی دوسرے مذہب اور اس کے پیروکاروں کا وجود برداشت نہیں کرتا۔ بلیک واٹر کے بانی ایرک پرنس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود کو کرسچن کروسیڈر یعنی صلیبی جنگجو قرار دیتا ہے۔ 2 مارچ 2009 کو ایرک پرنس نے بلیک واٹر کی سی ای او کی حیثیت سے باقاعدہ مستعفی ہونے کا اعلان میڈیا پر کیا، لیکن کمپنی کے بورڈ میں وائس چیئرمین کی حیثیت سے کام کرتا رہا ہے۔ اب بلیک واٹر کے نیٹ ورک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ زی کے موجودہ تمام ارکان فوج اور پولیس کے محکمے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سیکیورٹی کمپنی کے پاس 30 سے زائد ہیلی کاپٹر موجود ہیں۔ زی اپنے تمام افراد کو خنجر چلانے سے لے کر ڈرون طیاروں تک کی تربیت دی جاتی ہے۔ اس کے تربیت یافتہ لوگ دنیا بھر میں ٹارگیٹنگ کلنگ میں مہارت رکھتے ہیں۔ سابقہ بلیک واٹر اور موجودہ زی امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور سی آئی اے یعنی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سے براہ راست تعلق رکھتی ہے۔ یہ خفیہ ایجنسی اس وقت پوری دنیا میں اپنا نیٹ ورک پھیلا چکی ہے۔ بہت سے ممالک میں این جی او اور فلاحی اداروں کے نام سے یہ کمپنی اپنی خفیہ مفادات حاصل کرتی ہے۔ 9/11 کے بعد یہ ایجنسی عراق اور افغانستان میں سرگرم ہے، جبکہ حالیہ عرصے میں پاکستان کے صوبہ سرحد، دارالحکومت اسلام آباد اور دیگر مختلف شہروں میں اس کی موجودگی کے شواہد ملے ہیں۔ بلیک واٹر یا زی کا دنیا کے مختلف ممالک میں طریقہ واردات اپنی خاص نوعیت کا ہوتا ہے۔ بعض ممالک میں یہ سیکیورٹی کمپنی کے طور پر کام کرتی ہے اور بعض ممالک میں خفیہ ایجنسی کے طور پر امریکی سی آئی اے کے مشن پر ہوتی ہے۔ اب بلیک واٹر کے خفیہ مقاصد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا اس کا مقصد عیسائی مذہب کو فروغ دینا ہے۔ دوسرا، غیر عیسائی مذاہب بالخصوص مسلمانوں کے مابین مصالحت کی جنگ کو ہوا دے کر مذہبی انتشار پھیلانا ہے۔ تیسرا، مسلم ممالک میں نام نہاد عسکری گروپس کو اسلحہ اور تربیت کی فراہمی کے ذریعے خانہ جنگی کی آگ بھڑکانا۔ چوتھا، مختلف ممالک میں خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے امریکہ مخالف افراد کی ٹارگیٹنگ کلنگ کروانا۔ پانچواں، مغرب نواز این جی اوز کے سیکولر عناصر کی پشت پناہی کے ذریعے اسلام پسند طبقات کے خلاف مہم جوئی کروانا۔ چھٹا، جرائم پیشہ افراد اور دہشت گرد عناصر میں افرادی قوت کی فراہمی اور اسلحہ کی تقسیم کر کے امن و امان تباہ کرنا۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ پاکستان اور افغانستان میں کن خفیہ مقاصد کو لے کر چل رہی ہے اور آخر یہ پاکستان میں کیا کام کرتی رہی ہے اور پاکستان میں کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں
جو کہ ابھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ سب سے پہلے اس کے پاکستان میں یا افغانستان میں مقاصد کی بات کریں گے، جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھا رہی ہے۔ سب سے پہلے القاعدہ کے ارکان کو چن چن کر مارنا، مذہبی جماعتوں کے اہم رہنماؤں کی ٹارگیٹنگ کلنگ کرنا، مصالحے کی بنیاد پر مذہبی جماعتوں میں کشیدہ صورتحال پیدا کرنا، امریکہ مخالف مذہبی سیاسی حلقوں کو ڈراؤ دھمکاؤ اور سول سوسائٹیز کے چند مراعات یافتہ طبقات کو سڑکوں پہ لانا، میڈیا اور نام نہاد دانشور طبقوں پر ڈالروں کی بارش کر کے امریکی مزاحمت کے مقابلے میں قوم کی ذہنیت سازی کرنا، خود کش دھماکوں کے ذریعے پاکستان کو ناکام ریاست بنانے کی کوشش کرنا، مذہبی گیٹ اپ استعمال کر کے امریکہ کے خلاف جاری جہاد کو بدنام کرنا۔ یہ تمام وہ مقاصد ہیں جن کے شواہد بدرجہ افغانستان، بلوچستان، فاٹا اور اسلام آباد میں پائے جاتے ہیں۔ اس کمپنی کی کچھ ایکٹیویٹیز بھی ریکارڈ کی گئی ہیں، جیسے کہ 9/11 کے بعد جب امریکی فوج اسامہ بن لادن کی تلاش میں دنیا کا چپا چپا چھان رہی تھی، تبھی اس کمپنی کو بھی اسامہ بن لادن کے قتل کا ٹھیکہ دیا گیا تھا۔ اسے پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں ڈپلوائے کیا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 700 بلیک واٹر اہلکار اسلام آباد اور پشاور میں موجود تھے، جہاں پر ان کے دفاتر موجود تھے۔ 25 اگست اور 2009 کی رات کو اسلام آباد پولیس نے جب 4 امریکی اہلکار کو جو کہ گاڑی میں سوار تھے ان کو روک کر تلاشی لی تو ان کے پاس آٹومیٹک پسٹل برآمد ہوئے۔ تفتیش کرنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ بلیک واٹر کمپنی کے اہلکار ہیں اور ان کا تعلق بلیک واٹر کے ڈیتھ سکواڈ سے ہے۔ مزید تفتیش کرنے پر پتہ چلا کہ یہ لوگ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو قتل کرنے کے ارادے سے اسلام آباد میں آئے تھے، یعنی اس کمپنی کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے قتل کا ٹھیکہ دیا گیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ یہ کمپنی اسامہ بن لادن کو قتل کرنے کے لیے مختلف ڈرونز حملے بھی کرتی رہی ہے۔ اس کمپنی کی عراق میں بھی متنازع سرگرمیاں بھی ریکارڈ کی گئی تھیں۔ 16 ستمبر 2007 کو اس کمپنی کے فوجیوں نے 20 عراقی عام شہری مار دیے، جس میں ایک بچہ اور ایک ماں بھی شامل تھی۔ اس واقعے کے بعد امریکہ نے آرڈر 17 لاگو کر دیا، جس کے مطابق زی یا بلیک واٹر کمپنی امریکی حکومت کو جواب دہ ہوگی۔ اس کے بعد جو عراقی ٹیم ان کے خلاف کارروائی کرنے جا رہی تھی اس کو بھی روک دیا گیا۔ 30 مئی 2007 کو ایک شہری کو صرف اس وجہ سے گولی مار دی گئی کہ وہ اپنی گاڑی کو امریکی وزیر خارجہ کے قافلے کے قریب سے گزار رہا تھا۔ ٹوٹل متنازع ایونٹ جو کہ اس کمپنی کی طرف سے ریکارڈ کیے گئے تھے وہ 163 ہیں۔ تو ان تمام ایونٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کمپنی نے گولی چلانے میں ہمیشہ پہل کی، یعنی یہ ڈیفنس میں نہیں بلکہ جارحانہ پالیسی کے تحت گولی چلاتے ہیں۔ اس کمپنی پر امریکی کانگریس کی طرف سے انکوائری بھی بٹھائی گئی تھی۔ اس پر الزام یہ لگایا گیا تھا کہ یہ کمپنی شمالی عراق میں کرد لڑاکا تنظیم یعنی PKK کو اسلحہ پرووائڈ کرتی ہے۔ اس پر جب کمپنی کے CEO سے کمپنی کے متعلق ساری انفارمیشن مانگی گئی تو CEO نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ایک پرائیویٹ فرم کمپنی ہے جو کہ اس طرح اپنی انفارمیشن پرووائڈ نہیں کر سکتی۔ اس بات سے اس کمپنی کی اثر و رسوخ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ پیش کی گئی ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا لیجئے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔